آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جب تم رمضان المبارک کا مہینہ پالو تو اس کے اندر روزے رکھو۔ اب قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ روزوں کا مہینہ ہے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک سراپا ہدایت ہے، اور اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی تمام مصروفیات کو پیچھے چھوڑیں اور سب سے پہلے ہم اس کتاب کو تھامیں، ہم اس کتاب کو پکڑیں اور اس کو پڑھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اللہ کے کون سے احکامات ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے قرآن مجید جو ہے یہ صرف گھروں کی زینت بن جاتے ہیں، ہم قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب کسی کے لیے کوئی ختم دینا ہو یا کسی قرآن مجید کا افتتاح، کسی دکان کا افتتاح کرنا ہوتا ہے تو ہم اس وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید کی ویسے ہم عموماً تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم پورے قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں 89 مرتبہ اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ صرف یہی لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جہاں پر یا ایھا الناس کا لفظ ہے اس سے مراد ہے پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ مخاطب ہیں۔ یا ابن آدم کا لفظ استعمال ہے اس سے پوری کائنات مخاطب ہے۔ یا ایھا الکتاب کا لفظ جہاں پر استعمال ہوا ہے وہاں پر عیسائی اور یہودی مخاطب ہیں، لیکن جہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر صرف اور صرف ایمان والے لوگ خاص کیے گئے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم یہ 89 مرتبہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا ہے ہم ان آیات کو دیکھیں کہ ان 89 آیات کے اندر اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اور ہر آیت کے بعد ہر آیت میں اللہ رب العزت نے کوئی نیا حکم نہیں فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو آگے ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یعنی ہر آیت میں اللہ رب العزت نے کوئی نیا حکم جاری نہیں فرمایا، بلکہ بعض آیات کے اندر تو اللہ رب العزت نے ایک ہی حکم کو بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان 89 آیات کو بھی دیکھ لیں کہ ان آیات کے اندر اللہ ہم سے کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ آگے ایک لفظ ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کمال اور ایک ہے تمام۔ کمال کہتے ہیں کسی چیز کی تمام صفات کو صحیح طرح ادا کرنا، اور اجزاء کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو خوبصورت اور صحیح سلامت ادا کرنے کے لیے اس کی ہر ایک رکن کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور رمضان المبارک کے یہ جو روزے ہیں ان کو صحیح سلامت آسمان دنیا تک یعنی اللہ رب العزت تک پہنچانے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو اپنانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں وہ 4 چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اگر وہ 4 چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ پہلی چیز جو ہے جس کے اندر یہ چیز پائی گئی اس کے روزے جو ہے آسمان تک بھی نہیں پہنچتے، اللہ رب العزت اس کے روزوں کو قبول نہیں فرماتے۔ پہلی چیز ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، شراب
کا عادی ہے، جب تک وہ اپنی شراب کی عادت کو نہیں چھوڑ دیتا اس وقت تک اللہ رب العزت کے ہاں اس کے روزے قابل قبول نہیں ہوتے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے والدین کا فرما بردار نہ ہونا، والدین کا نافرمان ہونا۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کے روزے بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے لیکن یہ کلمہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ کلمہ میں نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے ادا نہیں ہو رہا۔ تو پوچھا کہ والدین میں سے کون زندہ ہے؟ تو کہا گیا کہ والدہ زندہ ہے۔ تو جب والدہ سے پوچھا گیا کہ علقمہ سے ناراضگی ہے تو ماں نے کہا کہ بچہ بہت نیک ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزے کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو سخت انداز سے بات کرتا ہے، زبان سخت الفاظ کے ساتھ استعمال کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علقمہ کو میں آگ لگا دوں تو پھر بھی تم اس کی سفارش نہیں کرو گی؟ تو ماں نے کہا کہ اتنی بھی میں گئی گزری نہیں ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھوں اور اس کی سفارش نہ کروں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے آج اس کو معاف نہ کیا تو قیامت والے دن یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو ماں نے اس وقت معاف کیا اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اللہ کے ہاں اس کے روزے بھی قابل قبول نہیں ہیں، اللہ کے ہاں اس کا حج عمرہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنا۔ اب یہاں پر رشتہ دار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں باپ کی طرف سے رشتہ دار جیسے چاچا ہو گیا، اور ایک رشتہ دار ہوتے ہیں ماں کی طرف سے جیسے خالہ ماموں۔ اب اگر انسان ان کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہی وعید ہے جو والدین کا نافرمان ہے، جیسے اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے ایسے ہی جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ اور جو چوتھا عمل ہے یہ بہت بڑا مشکل عمل ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ہی اس عمل کو اپنا دیتا ہے، ہر انسان اس عمل کو اپنانے والا نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، بدلہ لینے سے صاف رکھنا، بغض کینے سے پاک رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ اس دروازے سے جو ابھی اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، 50 اور 60 سال کے درمیان ان کی عمر ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا ہے۔ تو پہلے دن آئے، دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا کہ اس دروازے سے جو ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ جو پہلے دن داخل ہوا دوسرے دن بھی وہی داخل ہوا، تیسرے دن بھی وہی داخل ہوا۔ وہاں پر ایک صحابی موجود تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کے دل کے اندر یہ جوش اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، تو میرے لیے تو اللہ کے نبی نے یہ اعلان نہیں فرمایا، تو یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے اور ہر روز روزہ رکھتے اور صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن مجید مکمل کرتے۔ جس دن ان کی شادی تھی، شادی والی رات جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو جائے نماز اٹھائی اور
نفل پڑھنے شروع کر دیے. تو جب بیوی نے دیکھا کہ وہ نوافل پڑھ رہے ہیں تو بیوی بھی وضو کر کے وہ بھی پیچھے سے نوافل پڑھنا شروع کر دی. جب صبح ہوئی تو عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا بیٹا رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو بہت بڑا نیک ہے, وہ بھی ساری رات نوافل پڑھتے رہے, میں بھی ساری رات نوافل پڑھتی رہی. تو ان کو اس بات نے تکلیف پہنچائی کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی بیوی کو وقت نہیں دیا, ساری رات نوافل پڑھتے رہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ عبداللہ کو سمجھا دیں کہ اتنی زیادہ عبادت نہ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ مہینے کے اندر 10 روزے رکھو گے اور 15 دن کے اندر آپ ایک قرآن مکمل کرو گے. تو حضرت عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے جاتے لیکن وہ کہتے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ آپ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو, اور 3 دن سے پہلے آپ نے قرآن مجید مکمل نہیں کرنا. تو ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس کے پاس جاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی. پہنچ گئے, چچا جان آپ سے بات کرنی ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں, میں آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ آئیں. جب رات ہوئی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر سے چادر ڈال دی اور تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑی کہ میں دیکھتا رہوں کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ آئے اور سو گئے, اور میں ساری رات دیکھتا رہا کہ جب صبح کی اذان ہوئی تو اس وقت اٹھے اور وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیے. تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ادھر سے اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اور ادھر ان کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے, پھر بھی ان کو جنت کی بشارت. انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ آج ان کی آنکھ نہ کھلی. دوسرے دن پھر رات کو سونے لگے تو انہوں نے وہی کام کیا کہ دیکھتے رہے کہ کون سا عمل یہ کرتے ہیں, لیکن ساری رات گزر گئی لیکن وہ صبح کی اذان کے وقت اٹھے. پھر بھی دل کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ادھر سے اللہ کے نبی ان کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور ادھر یہ کوئی عمل نہیں کرتے. تو پھر کہا کہ ایک دن اور دیکھ لیتا ہوں کہ شاید آج بھی ان کی آنکھ نہ کھلی ہو. تیسرے دن بھی وہی ماجرا اور برداشت نہیں ہوا اور بول پڑے کہ آپ کیسے انسان ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 دن لگاتار آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی, اور میں وہ جوش اور جذبہ لے کر یہاں پر آیا کہ میں آپ کو دیکھوں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا کے اندر جنتی بنا دیا, لیکن آپ تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے علاوہ میں اور کوئی عمل نہیں کرتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی, لیکن آپ کا ایسا کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں اللہ کے نبی کے فرمان پر ایمان رکھتا ہوں, میں اس پر شک و شبہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہی ہوگا. اور جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں تو پیچھے سے بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ بیٹا. جب قریب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے, لیکن مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ میرا جو دل ہے میں نے اپنے اس دل کو صاف رکھا ہوا ہے. اگر اللہ نے کسی کو رزق دیا ہے تو میرے دل کے اندر اس کے لیے جلن پیدا نہیں ہوتی, میرے دل کے اندر اس کے لیے کوئی بغض کینہ پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں, میں اپنے دل کے اندر اس کے لیے نفرت نہیں رکھتا, میں اس سے بدلہ لینے کا جذبہ نہیں رکھتا. تو میرا دل یہ صاف ہے. تو شاید اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے لیے جنت کی بشارت سنائی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ھذا ما ہوا, ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی. نمازی ہر بندہ بن سکتا ہے, قرآن ہر بندہ پڑھ سکتا ہے, دنیا کے اندر عالم بہت زیادہ ہیں, لیکن دل کو صاف رکھنے والے لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا. اگر دنیا کے اندر ہی ہم نے جنتی بننا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے روزے اور رمضان کے اندر جو ہماری عبادت ہے
یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. ہم جو مال خرچ کریں اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو. یہ جو میں نے 4 چیزیں بتلائی ہیں کہ شراب اگر کوئی پیتا ہے تو اپنی اس عادت سے اللہ کے ہاں توبہ کر لے. اور دوسری چیز، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اپنے والدین کو راضی کرے. اور تیسری چیز جو ہے، اگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے والا بن جائے. اور چوتھی چیز جو ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کے معاملات سے بالکل صاف کرے. جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی گئی، خدا کی قسم اللہ اس کے روزوں کو قبول فرما لیں گے اور دنیا کے اندر ہی وہ چلتا پھرتا ایک جنتی پھرے گا. تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.